السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیل تو کسی کو ملنی ہی نہیں تھی، مگر اب ڈھیل بھی ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ بگڑے تگڑوں کا ہے ڈنڈا پیر۔ بدماشوں کے علاج کے بعد اب میسنوں کا علاج بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور فواد چودھری اور اسد کیسٹ کی گرفتاری میں کس کے لیے کیا پیغام پنہا ہے، تمام اندر کی خبریں آج ہم باہر لے کر آئیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ سے۔ ترسی ہوئی پاکستان کی قوم تھی، آج اس کو ایک خوشخبری ملی ہے، اور اس خوشخبری میں بھی جو ہے وہ موسم کا زیادہ ہاتھ ہے، یعنی کہ اللہ میاں نے کو مدد کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن تھی بہت اچھا کھیل رہی تھی جس وقت میچ ختم ہوا، اور 200 کا سکور وہ کراس کر چکے ہوئے تھے۔ لیکن کیا نیوزی لینڈ اور کیا پاکستانیوں کو خود اور کیا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستانی بیٹنگ لائن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے 200 سکور بنا لیا تھا تو وہ 220 پہ ساری آؤٹ ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ویسے میں نے مثال دی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی حالت یہ ہے، اگرچہ کہ اچھا کھیل رہی تھی ٹیم، بہت اچھا ٹارگٹ لے کر چل رہی تھی، لیکن پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو چلو اللہ نے مدد کر دی، بارش آ گئی تو پاکستان میچ جیت گیا، اور وہ جو خوشخبری کے لیے ترسی ہوئی پاکستانی قوم تھی کہ مطلب کس کس سے کٹ کھا بیٹھے ہم وہاں پہ ورلڈ کپ میں، تو کچھ تھوڑی سی آس بن گئی ہے۔ پھر ایک گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ اگلا میچ بھی پاکستان کو لازمی جیتنا ہے، اور پھر فلاں فلاں سے ہارے گا، پھر فلاں فلاں سے ہارے گا، پھر فلاں فلاں سے ہارے گا، پھر یہ رن ریٹ نکلے گا تو پھر ہم سیمی فائنل میں جائیں گے۔ اچھا بندہ جب نہ کھیلے کوئی ٹیم تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جس طرح آج کھیل رہے ہیں اس طرح پہلے بھی کھیل لیتے تو یہ اگر مگر والی گیم نہ ہوتی۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے انتہائی افسوسناک۔ 2 واقعات ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے، ایک پسنی گوادر میں، اور جس میں 14 پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور دوسرا میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 9 دہشت گرد جو ہیں وہ پاک فوج نے مار گرائے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ریاست پاکستان کا اور پاکستانیوں کو کوئی اس طرح کا نقصان وہ نہیں کر سکے، البتہ جو آئے تھے ان کو جہنم رسید ضرور کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ویو چل رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اور اس ویو کے کون لوگ ذمہ دار ہیں یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ کون جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان لا کر کس نے بسایا تھا۔ عمران خان نے بسایا تھا، اور کہاں کہاں پہ بسایا تھا۔ اب میاں والی کو جو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ ان کے کچے کے علاقے میں لے جا کے بسائے گئے تھے۔ کچے کے ڈاکوں کے بیچ میں بھی وہ لوگ شامل ہیں اس وقت جو دہشت گرد ہیں، اس لیے جنوبی پنجاب کے علاقے کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہمارا پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا ہے انہی لوگوں کے ہاتھوں، اور پتہ نہیں اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا ان کو اس جرم میں کب لایا جائے گا کٹہرے میں۔ ابھی تک اس جرم میں تو کسی کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا کہ کیوں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو لا کے بسایا گیا ہے۔ اس چیز کا مجھے تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس کوئی لاجک ہو، لیکن یہ ایک چیز اور اس میں نوٹ کرنے کی ہے کہ میاں والی بیس پر جو حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ دہشت گرد داخل کیسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جناب دہشت گردوں کو ایک سہولت مل گئی تھی، اور وہ سہولت ملی تھی 9 مئی کو جو ایک بظاہر ایک سیاسی جماعت، میں تو پی ٹی آئی کو کبھی بھی سیاسی جماعت نہیں سمجھتا، جس جماعت کے نام میں تحریک شامل ہے، تحریک ہوتی ہے یا موومنٹ ہوتی ہے، وہ ایک پریشر گروپ یا عارضی چیز ہوتی ہے، وہ پارٹی نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کی مرضی، جو انہوں نے مرضی نام رکھ لیا، تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو اکسا کر اپنے ہی پاک فوج کے طیاروں کے بعد ماڈلز کو نہ صرف آگ لگائی بلکہ اسی میاں والی جو بیس کی دیواریں پہلے گرا دی تھی۔ تو سہولت کاری پہلے کر دی گئی تھی، اس کے بعد آج حملہ ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاک فوج نے ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا، اور امید ہے کہ جنہوں نے وہ دیواریں گرائی تھیں اور گروائیں تھیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، ان کو پاکستان کے قانون کی گرفت میں ضرور آنا چاہیے۔ اور افسوسناک دن ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا جشن کس نے منایا۔ اس کا جشن منایا، آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، بھارت نے اس کا جشن منایا ہے، بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج پر حملے ہو رہے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور وہ بڑے خوش ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ، بلکہ خصوصاً کیا تقریباً سارے وہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ کسی نے پوچھنا نہیں ہے، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف جو مرضی بات کر لیں۔ عجیب یہ ایک نسل آ گئی ہے جی پاکستان کے اندر، اس کو ختم کرنے میں شاید 18-20 سال لگیں گے۔ یہ جو ذہنیت میں زہر بھر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی واحد ایک نسل پیدا ہو گئی جو اپنے ہی ملک کی بربادی پہ جشن مناتی ہے، کس کے ساتھ مل کے۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بڑی سمپل سی بات ہے جی، ان 2 واقعات پہ کس نے جشن منایا؟ ایک انڈیا منایا جا رہا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کے حامی اور ٹرول جو ہیں وہ مناتے پھر رہے ہیں۔ تو آگے سے صاحب آپ خود لگا لیں گے پاکستان کے ساتھ کون کیسے چل رہا ہے اور کیسا اس کا سلوک ہے۔ آگے اپنی اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔
اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی، جو سزا ان کی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہو گئی تھی اور ان کو ضمانت دے دی گئی تھی، اس کیس کے اندر جو ان کی باقاعدہ اپیل ہے، جو ریگولر اپیل، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور بینچ اس کے لیے تشکیل دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے پہلے ہی نوٹس دیا جا چکا ہے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر یعنی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کیس ہے، اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ درخواست سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے دائر کی تھی، اور وہ درخواست ضمانت پہ آج نمبر لگ گیا۔ اس چیز کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہے، اور اس میں بالخصوص شاید پیر والے دن تک اس کے فکس ہونے کے چانسز ہے کہ اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوگی۔ اگلی خبر اسد کیسر صاحب سے متعلق ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، جنہیں کل جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے پشاور کی، انہوں نے اسلام آباد پولیس کی مدد سے گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد میں بنی گالہ میں ان کے گھر سے ان کو آج جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو منتقل کیا جانا ہے پشاور، لیکن اس میں کچھ کاغذی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا، جس پر فاضل عدالت نے حکم دیا ہے کہ جب تک ان کو وہاں پر منتقل نہیں کیا جاتا پشاور، اس وقت تک ان کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھا جائے، یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اسد کیسر صاحب کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے، یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، کچھ یہ میں اس کی اندرونی وجوہات آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو ابھی تو میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آج عدالت میں کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، فواد چوہدری صاحب آج گرفتار ہوئے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، پہلے ایک دفعہ گرفتار ہوئے، 1-2 دن بعد باہر آ گئے تھے، اس کے بعد پھر گرفتار ہوئے، تھوڑے لمبے اندر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پھر ہونے لگے تھے، جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے وہ کس طرح بھاگے تھے، اور سانس پھولی ہوئی تھی، اور جو بھی معاملات تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جناب 9 مئی کی مذمت کر دی، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ بیٹھے ہوئے پائے جاتے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے اجلاسوں میں، لیکن منہ چھپا کے بیٹھتے تھے، مطلب کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے۔ فواد چوہدری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت متحرک اور فعال کردار تھے۔ ان کا جو طرز سیاست تھا، مجھے تو یقیناً اس سے بہت اختلاف ہوگا، کیونکہ وہ ہر کام کرتے تھے، مثلاً کبھی سمیع ابراہیم کو تھپڑ لگا دینا، کبھی مبشر لقمان کو چپیڑ مار دینی، مطلب وہ وزیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ اگرچہ ہے کہ مبشر لقمان کو جب یہ تھپڑ مارا گیا یا سمیع ابراہیم کو مارا گیا تو وہ مطلب پی ٹی آئی کے بڑے زبردست قسم کے حمایتی تھے، اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے۔ ابھی مبشر لقمان کو پی ٹی آئی کی اتنی حمایت نہیں کرتے، لیکن سمیع ابراہیم تو ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب تھپڑ مارنے میں اپنی پارٹی والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، جو اپنی پارٹی کے جو چہیتے تھے ان کو۔ اس کے علاوہ بھی ان کا رویہ بڑا عجیب سا ہوتا تھا، جب وزیر اطلاعات تھے، مطلب اللہ معاف کرے بس فرعون ہی بنے ہوئے تھے، اور پھر جب یہ حکومت گئی اس کے بعد بھی ان کا رویہ آپ دیکھیں، وہ بڑے نعرے لگواتے تھے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، اور تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ بھی کس کے باپ سے کون سی آزادی مانگتے پھر رہے ہو بھائی؟ مطلب آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سابق وفاقی وزیر کھڑا ہو کے نعرے لگوا رہے ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی، کس سے؟ انڈین چینلز تو کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف یہ نعرہ بازی کروا رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ لگتا ہو، ادھر ادھر ہو جائے، لیکن پھر وہ جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ ملک بھی آپ کا ہے، یہ جناب عوام بھی آپ کی ہے، یہ حکومت بھی آپ کی ہیں، تو بھائی جان یہ مقدمے اور یہ جیلیں بھی آپ کی ہیں، پھر آپ کو جب جیل کا چکر لگا تو اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ میسنوں کا علاج شروع ہو گیا، لیکن میسنے پر سے باز نہیں آئے۔ مسلسل فواد چوہدری صاحب کے بارے میں ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ فارن ایمبیسیز میں بھی جا رہے تھے، وہاں پہ جا کے ابھی بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس پلیڈ کرتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات کر رہے تھے۔ تو بھائی اگر آپ کو رہنا ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو اعلان کر کے رہو، پھر یہ ڈرامہ بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو پارٹی چھوڑ دی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ چھوڑی تھی انہوں نے پارٹی، تو اس کے بعد جا کے مری میں یہ پی سی بوربن میں اپنے بیوی بچوں سمیت جا کے بیٹھ گئے تھے، وہاں سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے، اور پتہ یہ چلا کہ اس وقت یہ میسیجنگ کر رہے تھے 2 پارٹیوں کو، مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ کاف کو، کہ جی مہربانی کریں میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں۔ تو بعد میں خیر ان کو گنجائش نہیں ملی، تو پھر یہ واپس آ گئے اور پھر بغیر کسی پارٹی کے گھومنے لگے۔ البتہ ان کی جو اہلیہ ہیں ہبہ فواد، وہ ان کا کردار بڑا پراسرار سا ہے۔ ایک تو وہ پہلے تو چلو ان کے ساتھ تھے، عمران خان کے فالوورز میں وہ تھیں، اس کے بعد بھی جب یہ پارٹی چھوڑ گئے تو اس کے بعد بھی ابھی بھی اگر آپ ان کے ٹویٹر کے اس پہ اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں ان کے فواد چوہدری کی، تو ساری بات گھوم پھر کے ہے جو وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں آتی ہے یا جو اینٹی پی ٹی آئی ہے ان کے خلاف جاتی ہے۔ تو یہ کرتے تھے باریک سائنس، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
ہم اس طرح کریں گے تو ہم ادھر بھی سچے رہیں گے, ان کے سامنے بھی مطلب اچھے بچے بن جائیں گے, ادھر پی ٹی آئی کے سامنے بھی ہم میسنے بن کے دیکھیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے آپ کو ساری سروس دے رہے ہیں. تو بھائی جان ایسی اب میسنوں والا کام, میسنوں والا چلنا نہیں. یہ میسنا کا لفظ جو میں بار بار استعمال کروں, آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا ہے, یہ ہمارے ادھر پٹھوار میں نا یہ میسنا اس آدمی کو کہتے ہیں جو اگر اس کا سخت ترجمہ کرے تو منافق, لیکن ویسے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا آدمی جو آپ کو بظاہر اس طرح کا لگتا نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر وہ چپ کر کے اپنی وادات ڈال رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ بڑا میسنا ہے, بڑا گہرا آدمی ہے. تو یہ میسنوں والے کام جو نہیں یہ کر رہے تھے فواد چوہدری صاحب بھی اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد بھی, تو وہ میسنوں والا کام اب اس وقت ان کا جو ہے وہ ہو گیا ہے فیل. اچھا ان کو اب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہبہ فواد کا بڑا مسٹیریس سا کریکٹر ہے. انہوں نے جناب آج ٹویٹ فرمائی کہ ان کو فواد چوہدری صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ تصویریں جاری کر دیں کہ جناب انہیں ایک پارک سے گرفتار کیا گیا, پارک میں ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو بٹھایا جا رہا ہے گاڑی میں, وہ تصویریں جاری کر رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ گھر سے گرفتاری کیا مطلب اب ٹویٹ کر کے ہبہ فواد چوہدری صاحبہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں, مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. اب گرفتار ہو گئے تو گرفتار ہو گئے یار, جدھر سے بھی ہوا ہے. آپ وہ اگر پارک سے گرفتار ہوتا کہو جی میرا شور کو پارک سے گرفتار کیا گیا, اب گھر سے گرفتار کیا یا پارک سے گرفتار کیا میں کیا فرق پڑ جائے گا قانونی طور پہ, انہوں نے تو جس مقدمے میں گرفتاری ڈالنی ہے اسی میں ڈالنی ہے. اچھا اب ان کے مقدمے والا معاملہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا تھانہ اپارا کے ایک پرانے مقدمے میں, اور یہ مقدمہ 2000 اگست 2022 کا ہے, یعنی کہ اس سال کا مقدمہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ جو آپ کو یاد ہو گیا عمران خان صاحب نے ایک بڑی مطلب تکبر میں آ کے تقریر فرما دی تھی, اور وہ جج زیبا تمہیں یہ بھگتنی پڑے گی اس قسم کی جو انہوں نے باتیں کی تھی. اس کے بعد پھر ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا, اس احتجاجی مظاہرے میں ایک پرچہ ہوا تھا, یہ 20 اگست کو ہوا تھا تھانہ اپارا میں اور سرکار کی مدعیت میں. اچھا اس میں دیکھیں ملزمان کون کون سے ہیں. اس میں ملزمان تھے اسد عمر, شیخ رشید احمد, علی نواز روان, راجہ خرم نواز, فیصل ووڈا, صداقت عباسی, شبلی فراز, اسد کیسر, فیاض الحسن چوہان. لیکن ان سب میں سے کسی کو اس مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا. گرفتار کیا گیا صرف فواد چوہدری کو, اس لیے کہ بدماشوں کا تو علاج ہو گیا ہے لیکن اب میسنوں کا علاج جاری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ذہین آدمی ہیں, آپ سب کو یک وقت بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ کا یہ خیال ٹھیک ہو. اس مقدمے میں یہ پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری کس کیس میں یہ آفیشلی نہیں بتایا گیا, کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں فیصل چوہدری, ایڈوکیٹ فواد چوہدری کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نہ تو وہ تھانہ اپارا میں ہیں اور نہ ہی وہ تھانہ بنی گالہ میں یا کسی اور تھانے میں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب ہم نے ایک درخواست دائر کر دی ہے عدالت کے اندر کہ جی فواد چوہدری کو پروڈیوس کیا جائے عدالت کے اندر, بتایا جائے کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, اپارا یا کوسار کا, اس میں نے بنی گالہ غلطی سے کہہ دیا تھا. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم ان کی بالکل حمایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر گرفتار ہوتا ہے تو بتایا جانا چاہیے وہ کس مقدمے میں گرفتار ہوا ہے, اور اس کی گرفتاری باقاعدہ ڈالنی چاہیے, اور اس کو قانون کے مطابق اپنی صفائی دینے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے, اور یہ حق فواد چوہدری صاحب کو بھی ملنا چاہیے, اور امید ہے کہ ان کو یہ حق ملے گا. اچھا جہاں تک ان کو پیش نہ کرنے کا تعلق ہے, یہ جو جتنا مجھے سمجھ آتا ہے قانون, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے عدالت میں بندہ پروڈیوس کرنا ہے. تو صبح جس وقت عدالتیں کھلیں گی یا ڈیوٹی مجسٹریٹ جو بھی موجود ہوں گے, تو 24 گھنٹے کے اندر ہوپ فلی کہ ان کو 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے فواد چوہدری صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, فواد چوہدری صاحب خود کیا کریکٹر تھے, اور فواد چوہدری صاحب اس وقت کر کیا رہے تھے پارٹی چھوڑنے کے باوجود. پارٹی کے لیے وہ میسیجنگ کا کام کرتے مختلف سفارت خانوں میں جا کے. اچھا یہ ایک تو یہ میسیج چلا گیا کہ جی 2 نمبری نہیں چلے گی, میسنا پن نہیں چلے گا, جو ہوگا تو پھر بگڑے تگڑے کا ڈنڈا پی رہا ہے, یہ ایک میسیج ہوتا ہے جی, وہ میسیج کنوے ہو گیا. اچھا اسد کیسر کی جو گرفتاری ہوئی, جن کو آج جوڈیشل کیا گیا اور کل ان کی گرفتاری ہوئی تھی, اس کے بارے میں بھی پتہ چلا جی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ ایک مطلب وہ کام وہ بھی بڑا میسنوں والا کر رہے تھے, کو جیسے مولانا فضل الرحمان سے مل علی محمد خان بھی ساتھ جا رہے ہیں, اور جیسے وہ بڑے وزادار قسم کے سیاستدان ہیں. اب اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کیا تھے, اب کیا ہے, میں اس چیز میں نہیں جاتا. کوئی شخص اگر کاروبار کر کے ترقی کرتا ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے, لیکن جو 2 نمبر کام کر کے 2 نمبر پیسہ کما کے ترقی کرتا ہے تو اس کو ترقی کم از کم میں تو نہیں سمجھتا. بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, کیسے انہوں نے اپنے اتنے احساسات بتائے, یا جو ادارے اس صورت میں کام کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ
کچھ ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں، اور وہ ڈیل جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ آصف زرداری صاحب سے وہ رابطے میں تھے انڈائریکٹلی، اس میں جن کے ساتھ وہ ڈائریکٹ رابطوں میں تھے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک قمر زمان قاہرہ اور فیصل کریم کنڈی وغیرہ کے ساتھ یہ براہ راست رابطے میں تھے، اور کچھ ان کی آپس میں بات چل رہی تھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، الیکشن مل کر لڑا جائے، اتحاد کیا جائے، الیکشن سے پہلے کیا جائے، بعد میں کیا جائے۔ تو یہ ایک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو ان کو ایک سیم پیج پر لانے کے لیے جو اسد کیسر صاحب کام کر رہے تھے، تو اب وہ گئے ہیں پھڑے۔ اچھا، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ کر رہے تھے، تو ان کو تو یہ ایک مطلب گرفتار ہو گئے۔ یہ میں قانون کی بات نہیں کر رہا، قانون تو جس طرح ہے اس طرح چلے، اور ہر شخص کو اس کے قانونی حقوق ضرور ملنے چاہیے، لیکن میں آپ کو وہ بات کروں جو کوئی نہیں بتاتا کہ اس کہانی کے پیچھے کیا ہے۔ اس کہانی کے پیچھے یہ ہے کہ ڈھیل دی گئی تھی، اس ڈھیل کا یہ نجائز فائدہ اٹھا رہے تھے ڈھیل دینے والوں کی نظر میں، تو وہ پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈھیل نہیں چاہیے تو بگڑے تگڑے کا ڈنڈا پیر تو ہے ہی ہے، تو وہ ڈنڈا سروس شروع ہو گئی ہے۔ بدماشوں کے بعد میسنوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے، اور جو پیپلز پارٹی یہ ڈیل کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس پر کوئی پیغام زرداری صاحب کو بھی دیا گیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، اور اگلے الیکشنوں میں کون سی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی انتخابی نتائج کے بعد، یہ میں آپ کو اس سے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، انتظار کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔